أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته، الذي قرب من خواطر الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل يكون، الذي أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف السوء عني بيده وسلطانه، والصلاة والسلام على الدليل إليه في الليل الأليل والماسك بأسبابه بحبل الشرف الأطول والناصح الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والطابت القدم على زحالفها في الزمن الأول أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، صاحب العصر والزمان، خليفة الرحمن، إمام الإنس والجان، الذي بيمنه رزق الورى وبه طبطت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشریف. دنیا میں انسانیت سسکیاں لے رہی ہے، ہر طرف بے گناہوں کا خون بہہ رہا ہے، بے عدالتی، بے انصافی، انجسٹس عام ہو چکی ہے. ایسے ماحول میں ایمان سکھاتا ہے کہ امیدوار بنیں اور امید کو اپنے ہاتھوں سے نہ کھوئیں، اس لیے کہ وہ آ رہے ہیں جو دنیا میں عدل و داد لانے والے ہیں، دنیا کو انسانیت دینے والے ہیں. ان کے ظہور کے لیے اور ہماری تیاری کے لیے بہترین وسیلہ دعا ہے. دل کی گہرائیوں سے اس دعا کو ساتھ ساتھ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم. پھر یہ دعا قرآن کی دعا ہے جو ہمیں ہدف کو معین کرتی ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد پر. اما بعد فقد قال اللہ وهو اصدق القائلین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تسبوا الذین يدعون من دون اللہ بغیر علم فیسبوا اللہ بغیر علم. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ
فیسب اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن مجید کی سورہ انعام کی آیت ہے اور ہمارا موضوع ہے تنقید از دین، being critical about religion۔ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی مجلس میں ہمارے ذہنوں میں آپ لوگ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور میں آپ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، یہ واضح ہو جائے۔ یہ کراچی کی میرا 21واں سال ہے اور محفل مرتضیٰ میں 12 سال پڑھنے کے بعد 6 سال کی غیبت صغریٰ کے بعد پھر آیا ہوں میں، اور امید ہے کہ ہم لوگ ان مجلسوں کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس منبر سے بہت ہی اہم موضوعات کی گفتگو کی گئی ہے اور بعض موضوعات کتاب کی شکل میں چھپ چکے ہیں۔ فیملی لائف، کرائٹیریا آف سکسیسفل فیملی، یوتھ کے پرابلمز، ان کا سلوشن، تربیت اولاد وغیرہ۔ ہدف مجلس کا اپنی زندگی کو ٹٹولنا ہے، دیکھنا ہے کہ میں اسلام سے کتنا منسلک ہوں، کتنا میں اسلام سے مربوط ہوں۔ اور اس سال کا جو موضوع ہے یہ بہت ہی کرٹیکل ہے اٹ سیلف، اس لیے کہ تنقیدی نگاہ اپنی زندگی پر، اپنے دین پر، اپنے زندگی کے گزارنے کے راستے جو ہم نے اختیار کیے ہیں اس پر۔ اور تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن تنقید کو سمجھنا ذرا سا مشکل ہے، اور جو تنقید کرتا ہے خود تنقید کو سننے کا عادی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے ہم پہلی مجلس میں اس موضوع کو بھی سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کے اصول جو ہیں، معین اصول کیا ہیں، پرنسپلز آف کرٹیسزم۔ اگر کرٹک ہیں ہم لوگ، اگر ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ اس کے پرنسپلز کیا ہیں۔ پہلا سوال آپ سے میں کروں گا، میں اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں، دنیا بھر جاتا ہوں، دنیا بھر میں میں نے کئی سیمینارز میں ڈائریکٹ انڈائریکٹ جوان بچے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، اپنوں سے، غیروں سے سوال کیا ہے، اور میں آپ کو سوال کر کے پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ میں آپ کو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو پٹ یو آن دا اسپاٹ، آپ کے احترام کا قائل ہوں میں، صرف اپنے اندر نفس کو جواب دیجیے آپ۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں قرآن کی آیت ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے، ذرا سا غور کیجیے اس بات پر۔ اگر کوئی عالم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ فرما رہا ہے، یا یہ کہ ہم قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، یا کہ کوئی ہمیں قرآن کی آیت سنا رہا ہے، ہم پر ان آیتوں کا کتنا اثر ہو رہا ہے۔ اور ہم پر سے مراد ہم مومنین مسلمانوں پر ہے۔ اگر اسکیل بنائیں 1 to 10، 1 سے 10 کا ایک معیاری اسکیل بنائیں، اور اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس اسکیل میں ایک آیت کا اثر مجھ پر کتنا ہو رہا ہے۔ جب میں اپنی زندگی کو ٹٹولتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں شاید 1 to 2 میں رک جاتا ہوں، اس لیے کہ جن باتوں کو میں بہت زیادہ توجہ دیتا ہوں وہ قرآن سے ہٹ کر باتیں ہیں۔ قرآن کی باتوں کو اور اللہ کے کلام کو وہ اہمیت نہیں دیتا جو دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات، وہ ایک بحث، اتنی بڑی بحث ہے کہ وہ خود ایک اشراح ہے۔ لیکن جو ہماری بحث ہے وہ بحث یہ ہے، آج 7 بلین پلس پاپولیشن ہے انسانوں کا، 7 ارب سے زائد انسان ہیں، ان میں سے about 1 to 8 بلین مسلمز ہیں، 1 سے 1.8 بلین، نیئرلی 2 بلین، 2 ارب کے قریب ہیں۔ اور جتنی دولت اللہ نے آپ کو دی ہے، جتنے ریسورسز آپ کو دیے ہیں، جتنی حالت آپ کی اچھی ہے، کسی کی بھی نہیں ہے میٹیریلسٹک حساب سے،
لیکن پھر بھی ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اتنا ریسورس ہونے کے بعد، مین پاور ہونے کے بعد، اتنی دولت ہونے کے بعد 59 مسلم کنٹریز ہیں اور اتنے ریسورسز ہیں جس کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا. وی ڈونٹ نو آور سیلف، ہم کو خود معلوم نہیں کہ کتنا ہمارے پاس ہے. اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ ایک اشرا ہے، میں نے پڑھا ہے، ذلت مسلمین کی وجوہات، کازز آف ڈسگریس آف مسلمس، وہ بھی ایک الگ موضوع ہے. میں جب سوال کرتا ہوں، آپ سے سوال کروں، کتنے ہم لوگ ہیں ریگولرلی قرآن کو پڑھتے ہیں؟ میں جواب نہیں چاہ رہا ہوں، اپنے دل کو ٹٹولیں، سوال کا جواب نہیں. جب میں نے کلاسز میں سوال کیا ہے، جنرل پبلک سے سوال کیا ہے، 1% آف امہ، 1% بھی قرآن جیسے کہ پڑھنا چاہیے پڑھتا نہیں ہے. رمضان میں ممکن ہے کہ پرسنٹیج بڑھ جائے، 20-30% ہو جائے، لیکن ان جنرل ریگولرلی ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. اسی لیے قرآن فریاد کر رہا سرکار کی زبان سے. سورہ فرقان 25واں سورہ ہے، آیت نمبر 30، وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ کمپلین کر رہے ہیں، پروردگار میری قوم، نوح کی قوم نہیں، موسیٰ کی قوم نہیں، بلکہ انا قومی، مسلمان، قومی رسول اللہ کی قوم مسلمان، اتخذوا هذا القرآن، انہوں نے قرآن کو لیا. کیسے لیا؟ مہجورا، فورسیکن، نیگلیکٹڈ. قرآن کو لیا کب پڑھتے ہیں؟ جب مر گئے تو یاسین یاد آتا ہے. آیا تھا قرآن، آیا تھا زندگی دینے کے لیے، ہم مرنے کا ذریعہ بنا لیے. قرآن آیا تھا لائف کو ریوائیو کرنے کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ حیات طیب اگر چاہتے ہو تو اسی سے لیتے ہو. جب میں آپ سے پوچھتا ہوں، فون میں کر رہا تھا آپ اٹھا نہیں رہے تھے، کہا مولانا میرا فون ڈیڈ تھا. ارے بھائی فون بھی ڈیڈ ہوتا ہے یار، فون ڈیڈ نہیں ہوتا. نہیں مولانا اس کی بیٹری جو ہے ختم ہو گئی تھی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ چارج کرنا چاہیے تھا. انسان بھی ایک وجود ہے جس کو چارج کرنا چاہیے، وہ ریسورس آف چارج جو ہے قرآن ہے. اور جب قرآن کو آپ ٹٹولنے لگیں گے، قرآن اسی لیے حدیث میں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صرف قرآن نہیں، تم قرآن کے ساتھ پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کو بھی دیکھو. اور امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد. اتنی ٹھنڈی صلوات پڑھ رہے ہیں آپ لوگ، یا اللہ محمد وعجل. امام فرماتے ہیں القرآن یہدی الی الامام والامام یہدی الی القرآن. جب قرآن پڑھیے ذرا سا میننگ کے ساتھ، so many questions pops up، ذہن میں اتنے سوالات آتے ہیں. اگر ہم کیوریسلی پڑھیں قرآن کو تو اس کا جواب کون دے گا؟ صاحب قرآن دے گا. وہی دے گا جو اندھیری رات میں کہا تھا انا قرآن الناطق. تو ہم آگے بڑھو، رکنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ قرآن جنہوں نے اٹھایا ہے وہ چھپا ہوا نہ بولنے والا قرآن ہے. میں زندہ قرآن ہوں، مجھ سے بات کرو. تو قرآن آپ کو ہمیں ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جس راستے کی طرف ہمیں جانا چاہیے. تو کوشش یہ کیجئے. میں نے میری زندگی میں جب جیسے یہ آج کل، پہلے تھا کیا تھا، کمپیوٹر کھولو، ای میل دیکھو، اس کے بعد آیا فیس بک. فیس بک میں کیا ہے؟ پہلے بولتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کیا ہے؟ جو بھی کر فیس بک میں ڈال. جو بھی کرو فیس بک میں ڈالو. ہاں فیس بک ہو گیا پارٹ آف ہمارا لائف. اس کے بعد اب آگے بڑھتے بڑھتے اتنا آسان ہو گیا کہ اب ای میل لمبی چکر ہے، فیس بک بھی لمبی چکر ہے. یہ واٹس اپ، آئی ڈونٹ نو واٹس اپ، آئی ڈونٹ نو، مجھے معلوم نہیں ہے، مگر وہ اتنا آ گیا کہ میں بھی دیکھتا رہا کہ میری زندگی کو اس طرح سے اس نے ایکوائر کر لیا ہے، ہیجیک کر لیا ہے. میں صبح آنکھ کھولتا ہوں تو پہلے جب تک کہ میسیج کو دیکھتا نہیں ہوں مجھے چین نہیں آتا. میں نے کہا یہ کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا کرنا چاہیے؟ اسلام نے اس کا علاج دیا ہے، قرآن نے اس کا علاج دیا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم قرآن کو پڑھو.
اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ قرآن کو پڑھو. سرکار یہ کہہ رہے ہیں روزانہ 10 آیتیں کم از کم تم پڑھا کرو. لم یکتب من الغافلین, تمہاری جو غفلت ہے, ہیڈلیسنس ہے, بیکاز آف یو آر اوے فرام دی قرآن, قرآن سے دور ہو, یہ تم اس کو پڑھنے لگو گے تو تم غفلت سے دور ہو جاؤ گے. میں نے اپنے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا, آپ لوگ بھی آج سے دعا کیجئے انشاءاللہ یہ مجلسیں محفل متضیٰ کی ایک وسیلہ بن جائیں اور ہماری بیداری کا. کل صبح نہ کھولیے کسی بھی میسیج کو جب تک کہ 10 آیتوں کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھیے, اس کے بعد پھر میسیج پڑھیے. جب اللہ کا میسیج پڑھنے لگیں گے پھر دوسرے میسیجز پھیکے نظر آئیں گے, وہی میسیج مزہ دے گا جو اسی لیول کا میسیج. وہ لیول کا میسیج یا اللہ دیتا ہے یا رسول دیتا ہے یا اہل بیت دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. پھر بھی صلوات ذرا ساتھ. قرآن مہجور ہے. قرآن is a book which has been forsaken. مہجور یعنی forsaken, بالکل neglected, بالکل ہاتھ بھی نہیں لگاتے, بالکل اس کو بڑے بہترین صندوق میں رکھ دیا, اس کو کھولتے بھی نہیں ہیں. یہ نہ سمجھیے کہ قرآن ہی نیگلیکٹڈ ہے, بلکہ قرآن کو ساتھی بھی نیگلیکٹڈ ہے. جیسے ہی قرآن کو آپ نے الگ کر دیا اس کا ساتھی بھی جدا ہے. اس لیے کہ سرکار نے فرمایا ما ان تمسکتم بہما, یعنی قرآن اہل بیت سے کبھی جدا نہیں ہوتا. جیسے قرآن سے جدا ہو گئے اہل بیت سے جدا ہو گئے, جیسے ہی اہل بیت سے جدا ہوئے قرآن سے جدا ہو گئے. کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ محرم کا چاند نظر آ گیا, لیجئے زیارت میں پڑھتے ہیں کتاب اللہ ہے فی کا مہجورا, زیارت کا ٹکڑا ہے, کتاب اللہ ہے فی کا مہجورا. نہ صرف قرآن فورسیکن ہے, اے حسین تو بھی فورسیکن ہے. مجلس کر رہے ہیں, حسین کا مقصد سمجھ نہیں رہے, حسین کے مقصد کو جانتے نہیں ہیں, اور چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے ہوئے ہیں جو ضمنی ہیں, جس کا تعلق دین سے نہیں ہے. ماتم و عزاداری اجزائے دین ہے. عزاداری ہماری لائف لائن ہے, عزاداری بغیر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. کون سی عزاداری؟ جس کو سید سجاد نے برپا دی, جس کو امام محمد باقر نے جو برپا کیا, جس کو امام جعفر صادق نے برپا کیا, جس کو امام موسیٰ کاظم نے برپا. ان حالات میں جبکہ بنی امیہ بنی عباس کی وہ جابرانہ حکومت میں عزاداری ہوئی, جبکہ تصور عزاداری نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ عزاداری ہماری لائف لائن ہے, اس کو بچائیے. کب بچ سکے گی؟ جبکہ ہم اس کے ہدف کو سمجھ سکیں گے. لیٹس بی کرٹیکل آف آور اون عزاداری. جیسے کہ موضوع بھی ہمارا یہی موضوع ہے. لیٹس می ذرا سا بلنڈ کلیئر بتانا چاہتا ہوں قرآن اور حدیث کے ذریعے سے. میرے صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اربعین کی زیارت میں ایک ٹکڑا ہے, خوبصورت ٹکڑا ہے, امام کا معصوم کا ٹکڑا ہے. جو بھی ہم زیارت پڑھتے ہیں معصوم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ کس طرح سے جا کے سلام کرو. آسان کام نہیں ہے کہ امام کے سامنے جانا. زیارت کے معنی ملاقات, زیارت معرفت کے ساتھ کیجیے. میں زیر زری سے مل گیا, کربلا کے ٹماٹر کھا لیا, وہاں کے بیگن بہت اچھے تھے, وہاں کی روٹی اچھی تھی, وہاں کا حلوہ اچھا تھا, گروپ لے جانے والوں نے کھانا اچھا نہیں دیا, وہ پریشان کیا. اس میں الجھیے نہیں. وہاں جائیے تو حسین سے مل کر کے آئیے. اس لیے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ وہاں پر جواب ملتا ہے. وہاں اجازت نامے پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہتے ہیں؟ میں سلام کر رہا ہوں, آپ جواب دے رہے ہیں, مگر میں بدبخت ہوں, سن نہیں پا رہا ہوں. یہ کون سی بدبختی ہے؟ کیوں بدبخت ہے؟ Why not hearing? اس لیے کہ ملاقات کے لیے میں گیا ہی نہیں ہوں, ملاقات امام کے لیے گیا نہیں ہوں. ملاقات امام کے لیے جانا آسان کام نہیں ہے. جو لوگ گئے ہیں وہ لوگوں نے میلوں سفر کیا ہے, بہت زیادہ زحمتیں کی ہیں. زیارت اربعین کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. بدل فیک مہجتہ. حسین پروردگار, حسین کون ہے؟ جس نے اپنا سب کچھ دے دیا. اللہ اکبر.
معلوم نہیں ہے کہ ہم حسین نے کیا دیا. آج ہم سب سمجھ رہے تھے کہ 29ویں تاریخ ہے, چاند رات کل ہوگی, آل آف اے سڈن اعلان, ارے نہیں ایسے تو ایک دن تو چلا گیا, عزاداری ابھی شروع بھی نہیں ہوئی, پہلی رات آ گئی, پہلا چاند نظر آ گیا. کیا ہے امام حسین کی عزاداری؟ بدل مہجتہ فیکا, امام کا قول ہے, شیخ صدوق کی کتاب, اور خوبصورت کتاب ہے, اس کتاب کو اٹھائیے, زیارت نامہ, بہت زیارت ناموں میں مشہور ہے, علماء کے نزدیک اتھینٹک جملوں میں سے ایک جملہ ہے. امام حسین, he has given everything for you, بدل فیک محجورا. جملہ سنیے, مصائب میں بعد میں پڑھوں گا. امام حسین نے نہ صرف علی اکبر کو دیا, نہ صرف علی اصغر کو دیا, نہ صرف اپنے گھر خاندان کو دیا, جو دیا اس سے کہیں بلند, وہ بلند ہے عزت. ازالتکم من مقامکم ومراتبکم التي رتبکم اللہ, آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا گیا. جب کوئی عالم آتا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, مگر حسین کے ساتھ وہ برتاؤ کیا گیا جو ظاہری عزت ہے وہ بھی نہیں برتائی گئی. تو امام حسین کی جو قربانیاں ہیں, it is very difficult to comprehend, اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے, اور اس کی قربانیوں کی وجوہات کو سمجھنا بہت مشکل ہے. اس زیارت میں کیا ہے؟ بدل فیک مہجتہ, کائے کے لیے؟ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ, تاکہ تیرے بندوں کو جہالت سے بیدار کرے. بندوں کو, صرف شیعوں کو نہیں, کمیونل نہیں ہے دین, یونیورسل ہے دین. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, ماہ مبارک رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا مسلمانوں کی ہدایت کے لیے. نہ, رانگ, ھدی للناس, انسانوں کی ہدایت کے لیے. جس طرح سے قرآن انسانوں کی ہدایت کا راستہ ہے, حسین بھی انسانوں کی ہدایت کا راستہ ہے. اسی مقام پر السلام علیک یا شریک القرآن. شریک القرآن کے معنی کیا ہے؟ جو قرآن دیتا ہے اس سے بہتر یہ دیتے ہیں, اس لیے کہ قرآن بولتا ہے, یہ عمل کر کے بتاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے, اس کی 108 آیت ہے. اور انشاءاللہ گھر میں جا کر کے, آج کل راستے میں بھی, آپ فون پہ بھی اکثر لوگوں کے پاس قرآن آ گیا ہے, موقع ہوا تو کھول لیجئے. مجلس میں اس وقت نہیں, آج کل تو مجلس میں بھی لوگ جو ہیں بور ہو گئے تو کام کرنے لگے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, ان لوگوں کو برا نہ کہو جو اللہ سے ہٹ کر کسی اور کو مانتے ہیں. کھلی ہوئی آیت, حکم قرآن. وَلَا تَسُبْ, سب و شتم. آپ سنا ہے کہ آپ نے مولا امیر المومنین پر کیا ہوا؟ 70,000 ممبروں پر سب و شتم ہوا. سب و شتم, شتم کہتے ہیں گالی کو, سب یعنی برا کہنا. 70,000 ممبروں سے برا کہا گیا. امام حسن کی صلح کا سب سے بڑا اعجاز, یہ 70,000 ممبر بند ہو گئے. بہت بڑا اعجاز ہے. خود صلح امام حسن وہ الگ ہی بحث ہے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, قرآن کا کھلا حکم ہے, نیگیٹو کمینڈل فریز جس کو کہتے ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, برا نہیں کہہ سکتے کسی دوسرے کو. آپ کرٹیکل رہیے بہت اچھی طرح سے. ہماری مجلس سے بے رونق کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ قرآن کے خلاف گئی. قرآن نے نہیں دیا حکم کہ کسی کے خلاف کہو. اپنے حقائق کو بیان کرو, کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. خود بخود پتہ چل جائے گا حق کیا ہے, باطل کیا ہے. حسین کو بتا دو, خود یزید پر علی کو سمجھا دو, ایرے غیرے نتھو خیرے بھی سمجھ میں آئے. صلوات پڑھیے محمد والے.
وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اس کے بعد کا قرآن کی آیت، امپیکٹ کتنا ہو رہا ہے مجھ پر مجھے نہیں معلوم. ہاؤ مچ امپیکٹ از لیونگ آن می. کتنا مجھے قرآن اثر کر رہا ہے مجھے نہیں معلوم. آپ لوگ خود احساس کریں. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. او ہو تم اگر کرو گے دوسروں کو برا کہو گے، نیچرل ریئیکشن یہ ہوگا کہ وہ اللہ کو بھی برا کہیں گے. علم کے نہ ہونے کی بنا پر تم دعویٰ کر رہے ہو، علم کی بنا پر کر رہے ہو، وہ علم کے نہ ہونے کی بنا پر اللہ کو برا کہیں گے. لیکن کھلی ہوئی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ آیت اللہ سیستانی کہہ رہے ہیں سنی ہمارے بھائی نہیں، روح اور جان ہیں. رہبر یہ کہہ رہے ہیں برادران اسلامی ان کے مقدسات پر حملہ مت کیجیے، آپ کو حق نہیں ہے. لیکن ممبر ایسا بیٹھا ہوا کریٹیکل رہی ہے. رانگ ہے، جو رانگ ہے رانگ ہے، میرے گھر سے آئے کسی اور کے گھر سے آئے. جو حق ہے حق ہے. تو مولانا کیا تبرہ چھوڑ دیں؟ کس نے کہا تبرہ چھوڑو؟ روزانہ مسلمان تبرہ کرتا ہے، ہر نماز میں کرتا ہے. تبرہ کرے بغیر وہ آگے بڑھتا ہی نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس کے بعد کیا کہا؟ صراط الذین انعمت علیہم تولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تبرہ ہر مسلمان تولا کرتا ہے، ہر مسلمان تبرہ کرتا ہے. ایسا تبرہ کرو جو ساتھ مل کے کریں. کہاں سے آ گئے؟ قرآن کی آیت لا تسبوا، دوسرے کو برا نہیں بول سکتے، اپنا حق بیان کرو. ہے میرے ساتھ نہیں ہے؟ ذرا سا چونکہ کریٹیکل ہوں میں تو ذرا سا مشکل مسئلہ ہے نا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد. نہیں، اس سے بہتر صلوات آخری صف تک انشاءاللہ. اللہ قرآن مجید حکم دے رہا ہے. اقیم الصلاۃ کے معنی کیا ہیں؟ نماز کو قائم کرو. کیسے نماز کو قائم کریں؟ کون بتائے گا؟ آج کل بعض لوگ جو ہے قرآن کا ذرا سا دو چار آیتیں پڑھ کے آپ کو بہت زیادہ دھونس جمانے کی کوشش کرتے ہیں. ذرا سا ہوشیار رہیے. قرآن کہنے والے بھی ذرا سا ہوشیار رہیے. قرآن کہہ رہا اقیم الصلاۃ. فجر کی 2 رکعت کہاں ہیں قرآن میں؟ ظہر کی 4 رکعت کہاں ہیں قرآن میں؟ عصر کی 4 رکعت کہاں ہیں قرآن میں؟ 5 مرتبہ نماز پڑھو کہاں ہے قرآن میں؟ کہیں نہیں ہے قرآن میں. تو پھر کس نے بتایا؟ کہ قرآن تھیوریٹیکل ریلیجن ہے، پریکٹیکل ریلیجن رسول اللہ کی ذات ہے. ان کے عمل کو دیکھو، قرآن سے ملاؤ تو پتہ چلے گا نتیجہ. اسی طرح قرآن یہ کہہ رہا ہے تولا کیسے کرو، کس سے کرو؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں تولا کس سے کرو. یا علی حبک ایمان بغضک کفر و نفاق. یا علی تیری محبت ایمان ہے، تیری دشمنی ہی نفاق ہے، تیری دشمنی ہی کفر ہے. یا علی تیری محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. رسول اللہ بتا رہے ہیں. کہاں سے قرآن کی آیت؟ کیسے بتاؤ؟ ہمارے پاس بہت بڑی دولت ہے. وی ہیو رچ نالج. جتنا شیعوں کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں. وی آئی ایم برادران اہل سنت بھی آتے ہیں مجلس میں، سنتے ہیں. آئی ایم پراؤڈ آف واٹ آئی ایم آئی. جتنا علم ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. کہاں سے ملا؟ اسی باب علم کے پاس سے ملا. اور اگر ملا ہے تو اس علم سے ہی فائدہ اٹھائیں، جہل سے نہیں، جہل کے ذریعے سے نہیں. مثال دیتا ہوں آپ کو میں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام وعجل درس دیتے تھے. 2 اماموں کو ذرا سا موقع ملا ہے ہسٹری میں ٹو ایکسپلور دی نالج. ایک 5ویں امام جنہوں نے بنیاد ڈالی حوزے کی، یونیورسٹی کی، سب سے پرانی یونیورسٹی فاؤنڈیڈ بائی امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
اس کو اتنا فلرش کر دیا، آج فقہ جعفر صادق سے مشہور ہو گئے. فقہ جعفری یعنی فقہ محمدی ہے، کوئی الگ سی فقہ نہیں ہے. فقہ جعفری کے معنی فقہ محمدی. امام جب لیکچر دیتے تھے، جب خطبہ، جب درس دیتے تھے، آپ کے دور کے تمام فکری افراد ہر مکتب فکر کا اس مجلس میں رہتا تھا. یہ سبق سکھایا امام نے کہ تمہاری مجلسیں ایسی ہونی چاہیے کہ ہر مکتب فکر بیٹھے، ہر اسکول آف تھاٹ بیٹھے. تو اس کے معنی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کسی کو ٹرن ڈاؤن کے بلا نہیں سکتے، کسی کو برا کہہ کر کے بلا نہیں سکتے، اچھائیوں کو بیان کرو. ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو، میرے ساتھ رہیے. مفضل ابن عمر، آپ نے سنا ہے توحید مفضل بہترین کتاب ہے، یا اردو میں بہترین ٹرانسلیشن ہو چکی ہے 2 جلدوں میں. جناب سید محمد جی بہت ہی خوبصورت ہی، ترجمہ بھی اچھا، چھپی بھی اچھی ہے، اچھا کام بھی کیا خدا انشاءاللہ سے. ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے اسی کراچی میں. مفضل کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا. 5ویں اور 6ٹھے امام کا دور وہ ہے جبکہ ہر اسکول آف تھاٹ اسٹارٹڈ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. اپنے مذہب کو بولنے لگتے تھے، فریلی بولتے تھے، اس لیے کہ رسول اللہ سے لے کر 100 ایئرس تک بولنے کی اجازت نہیں تھی، بینڈ تھا، حتی حدیث کو بھی نقل نہیں کر سکتے تھے. جیسے ہی عبدالعزیز کا دور گزرا، لوگوں کو تھوڑا سا فریڈم ملا. جب فریڈم ملا تو بولنے لگے. جیسے ہم لوگ جب امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں ذرا سا بولنے لگتے ہیں، مذہب کا بھی خلاف بولنے لگتے ہیں، کریٹیکل ہو جاتے ہیں. بہت اچھی چیز ہے، برا چیز نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے بولے. ایک اسکول آف تھاٹ تھا جو بلیو کرتا تھا دس ورلڈ از اے میٹر، آئی ایم آلسو پارٹ آف میٹر، دس ورلڈ ول پیرش، آئی ول بی پیرش. یہ دنیا مادی ہے، میں بھی مادہ ہوں، یہ دونوں مل کے ختم ہو جائیں گے، قبر سوال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. وما یہلکنا الا الدہر، کچھ بھی نہیں ہے، میٹر ہے میٹر. سے بلیو. اور اس طرح کے کچھ عبداللہ بیٹھے ہوئے مسجد نبوی میں بات کر رہے تھے. اللہ نہیں ہے، نام عبداللہ تھا. نام رکھنے سے کچھ ہوتا نہیں ہے، پورے کے پورے عبداللہ تھے، بحث کر رہے تھے کہ اللہ نہیں ہے. اب مفضل کو غصہ آ گیا، چیخا کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا محلہ اے شیخ کیپ اٹ سلو، آہستہ آہستہ. چیخ کیا رہے ہو؟ کس کے شاگرد ہو تم؟ کس کے شاگرد ہو؟ مفضل کہتے ہیں مجھے شرمندگی میں بتانا پڑا امام صادق کہ تمہارے امام سے ہم بات کرتے ہیں کبھی غصے میں نہیں آتے، دلیل سے پیش آتے ہیں. جواب پڑھیے محمد والے محمد. کبھی اپنے پوائنٹ آف ویو کو بیان کرنے کے لیے ہی نیور گیٹس اینگری، کبھی وہ غصے میں آتے ہیں نہیں ہیں، پریزنٹ کرتے ہیں لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ. ہم کو قبول کرنا پڑتا، دم ہے تو قبول بتاؤ تم. اسی تشویش کے عالم میں ہی واز ناٹ کمفرٹیبل. امام کے پاس جاتے ہیں، بحث تھی ایگزسٹنس آف گاڈ سے متعلق. میں انشاءاللہ کل بحث کروں گا ریلیجن اٹ سیلف، وائی ڈو وی نیڈ. کریٹیکل بحث ہے یہ، پوری ہمارے 10 مجلسوں میں کریٹیکل بحث ہے. کریٹیکل کہنا ہے تنقیدی بحث ہے. اللہ ہے، بلیو کرتے ہیں. اگر آپ کو کوئی ایتھیسٹ ہاتھ پکڑ کے پوچھے تو آپ جواب دے سکیں گے؟ دلیل دیجیے اس کے سامنے. نہیں دے سکیں گے، ہمارے پاس ہونا چاہیے. وہ اسی حالت میں مفضل کہتے ہیں گیا میں مولا کے پاس، اور دروازے پر مولا نے چہرے کو دیکھ کر سمجھ گئے، اس لیے کہ مشکل کشا کا گھر ہے. یہاں مشکل کشائی ہوتی ہے، جو جیسا آتا ہے وہاں ملتا ہے. کوئی روٹی مانگتا ہے تو روٹی دیتے ہیں، کوئی علم مانگتا ہے تو علم دیتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. مولا یہ سچویشن ہوئی میرے ساتھ، آج ڈسکرائب کرتے ہیں مسجد میں ابھی کیا ہوا. مولا نے پھر فرمایا کہ تم میرے پاس آ کے بیٹھو، انشاءاللہ تم کو سیریز آف لیکچر اباؤٹ مونوتھزم، توحید کی، اللہ کی توحید سے متعلق دوں گا. وہ کتاب کی شکل میں آ گئی جس کا نام ہے توحید
مفضل مولا امام صادق کے شاگرد کے نام سے چھپی ہے، اصل میں کلام مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. صلوات پڑھیے محمد والا. وعجل فرج. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم برا مت کرو، کسی کو برا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تم اپنے پوائنٹ آف ویو کو لاجیکلی پیش کرو، پریزنٹ کرو دنیا کے سامنے. مخاصمہ مت کرو، مجادلہ مت کرو. وجادلہم باللتی ہی احسن. جب لڑو بھی تم مزیدار اچھی طرح سے لڑو، خلفشار پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خصوصاً آج دنیا مسلمہ میں، اسلامی دنیا میں متحد ہونا ضروری ہے. متحد کون کروا سکتا ہے؟ جو اتحاد کے دروازے تک آئے. اتحاد کا دروازہ کون سا ہے؟ شہزادی فاطمہ، ولایتنا نظام للملہ امامتنا. عجیب و غریب ہے فاطمہ زہرا کا خطبہ جس میں کہتی ہیں کہ اگر ہماری ولایت کو مان لو، نظام حکومت اسلامی ہماری ولایت ہے. اگر تم اتحاد چاہتے ہو، ہماری امامت ہے. شہزادی کہہ رہے ہیں اگر اتحاد چاہتے ہو، کہاں سے کہہ رہی ہیں شہزادی اتحاد چاہتے ہو؟ ہماری حکومت ہے، ہماری امامت ہے. لیجئے وہاں پر دھوپ کا میدان ہے، آواز آئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. چلچلاتی دھوپ میں مجمع جمع ہوا. رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، اللہم وال من والا ہو وعاد من عادا ہو وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ. پروردگارہ جو اس سے دوستی رکھے تو اس سے دوستی رکھ، جو اس سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ. ذلیل کر دے جو اس کو، جو علی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے. غدیر ہے مرکز اتحاد، ولایت ہے مرکز اتحاد. اور جب ولایت سے ہٹ جاتے ہیں، اسی سال مینا میں 2 ظلم ہوئے. ایک عرفہ میں ظلم ہوا، ایک مینا میں ظلم ہوا. عرفہ میں جانوں کا ظلم ہوا اور مینا میں جانوں کا ظلم ہوا اور عرفہ میں فکری ظلم ہوا. نہیں معلوم کتنے لوگ آپ لوگ توجہ کیے. تقریر کرتا ہے عبدالعزیز ہے، اندھا ہے، نہ صرف آنکھوں کا اندھا ہے، دل کا بھی اندھا ہے. بعض لوگ آنکھوں کے اندھے ہیں لیکن دل کے روشن ہیں. اسی لیے قرآن کہتا وفی ہادہ الاعمیٰ وفی الآخرۃ اعمیٰ. جو دنیا میں اندھا ہوگا آخرت میں بھی اندھا ہوگا. کس اندھے کی بات کر رہے ہیں؟ جو دین کو نہیں سمجھے گا وہ اندھا ہوگا، جو علی کو نہیں دیکھ سکے گا وہ اندھا ہوگا. وہ تقریر کرتا ہے، یہ کہتے ہوئے رلاتا ہے مجمع کو. یہ قوم مسلمانوں میں جو صحابہ کو برا کہتی ہے، اس کے معنی کہ کوئی پرابلم مسلمانوں میں نہیں رہا. یہی پرابلم باقی رہا، سوائے آگ لگانے کے کوئی دوسرا پرابلم نہیں باقی تھا. اس نے 15 منٹ تک زہر اگلا. راہبر نے اس کے جواب میں کہا جو کہتا ہے اسلامی فکر کے خلاف اس کا تعلق کسی اور دنیا سے ہے، اسلام سے کوئی رابط نہیں ہے، خواہ وہ شیعہ ہو. صلوات پڑھیے محمد والا. بہت اچھی طرح سے غور کیجئے، کرٹیکل رہی ہے، بہت زیادہ کرٹیکل رہی ہے. کیوں امام حسین نے کہا تھا میں مکے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ بعض لوگ ذرا سا روا روی میں بول دیتے ہیں کہ امام نے حج کو عمرے سے بدلا تھا. غلط. نو، آپ لوگ جا سکتے ہیں ایام حج یعنی شوال، ذی الحج، شوال میں جا سکتے ہیں. حج کی نیت نہ کیجئے، عمرہ کر کے آ سکتے ہیں، شرعاً کوئی اشکال نہیں ہے. امام نے حج کی نیت ہی نہیں کی تھی، حج سے عمرے کو بدلا نہ، قطعاً نہیں، ایسی غلط بات نہیں ہے. امام نے نیت ہی نہیں کی تھی. کیوں نہیں کی تھی؟ امام نے فرمایا تھا کہ لوگ احرام کی صورت میں آئیں گے
ہتک حرمت مقام مقدسہ کریں گے، سینکٹی کو برباد کر دیں گے۔ اس وقت سمجھ میں نہیں آئی تھی، آج احرام کی حالت میں 2000 سے زائد مسلمانوں کا مارا جانا امام حسین کی فکر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ امام کیوں چاہتے تھے کہ انقلاب کربلا کہیں ایک مقام پر دب کر نہ رہ جائے، ایسے مقام پر جائیں جہاں ایک انوکھا انقلاب برپا کرے، کوئی ذلیل یہ نہ کہے کہ یہ شخص نے خروج کیا تھا۔ خروج کرنے والا بمباری کرتا ہے، خودکش حملہ کرتا ہے، پاکستان کو برباد کرتا ہے، آپ کے افغانستان کو برباد کرتا ہے، عراق کو برباد کرتا ہے، سیریا کو برباد کرتا ہے۔ یہ خارجی ہیں جنہوں نے مسلم کنٹری میں مسلمانوں کو کیا کر دیا، ان کو بے گھر کر دیا۔ کتنے مسلمان؟ 5 ملین مسلمانوں کو۔ اب مغربی دنیا 1000 2000 3000 لے رہی ہے تو احسان جتا رہی ہے، یہ نہیں پوچھتے کہ ان کو دربدر کرنے والا کون ہے۔ Who is doing this؟ یہ ریفیوجی بنانے والے کون ہیں؟ آج تک میں نے کوئی ویسٹرن کنٹری میں اس بات پر کسی نیوز پر میں بحث میں دیکھا نہیں ہے کہ what are the causes of refugees، کیوں ریفیوجی ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے۔ تو حضور مکتب اہل بیت آپ کو اس مقام پر لاتا ہے جہاں پر منطق آپ کو سکھاتی ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے جب تک در حسین تک نہیں آؤ گے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب نجف میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں، ایک طرف تو وہ حکم دیا گیا امام خمینی کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کے لیے، 12 ربیع الاول اور 17 ربیع الاول کو ملا کر کے ایک ہفتہ منائے، اب 2 ہفتے تبرہ کی منائے۔ اس کا دین سے ربط ہے؟ نہیں ہے۔ تو کسی گھر سے، اچھے گھر سے آئے، اچھے امامے سے آئے، اس سے کوئی ربط نہیں ہوتا۔ دیکھنا ہے کہ قرآن کے خلاف ہے تو خلاف ہے، تو آپ لوگ ذرا سا الرٹ رہیے، کربلا کو آئیے، یہاں پر امام حسین کے پاس آئیے، اس معیار کو سیکھیے۔ وہ معیار، کرائیٹیریا قرآن مجید ہے، کردار اہل بیت ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ اعتدال۔ اعتدال کے معنی میاں نہ روئی، ماڈریشن، there should not be emotional attachment۔ میں سختی سے کچھ کہہ دوں کسی کو، یہ نہیں ہونا چاہیے، بالکل پیسفل۔ انتقاد میں پہلا فریضہ اپنے آپ کو، بہت اچھی طرح سے مثال دیکھیے میری، اگر ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوں تو آئینہ بتاتا ہے کتنے داغ ہیں۔ اگر آئینے کے سائیڈ میں کھڑے ہو جائیے جہاں پر دوسرے کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے۔ بہت اچھی طرح سے دیکھیے، مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا خوبصورت حدیث ہے، میسیج کیجئے، ہر ایک کو دیجئے، بہترین خوبصورت، ہمیشہ دوام ہے، یونیورسل ہے، جو پڑھے گا اس میں لطف ہی لے گا۔ توبہ، شاباش اس شخص پر، توبہ کے معنی عربی میں شاباش، شاباش، واٹ ایکسلنٹ۔ توبہ لمن شغلہ عیوب، عیوب نفسہ، توبہ لمن شغلہ عیوب نفسہ عن عیوب الناس۔ کیا اچھا انسان ہے جس کو اس کے ہی عیب نے اس کو پریشان رکھا ہے۔ یعنی دوسرے کے عیب کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے عیب کو دیکھیں، میں نے کیا کیا، where am I, what am I doing، کیا کیا میں نے کیا، کتنی غلطیاں کی، why I have to say about دوسروں کے پاس، کیوں برا کہنا دوسرے کو، ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں کیا کہنے اس شخص کے جس کو اس کے عیبوں نے مشغول کر دیا، he is۔ اسی لیے بیسٹ چیز ہے کرٹیکل رہیے پہلے اپنے نفس کو، کاہے کے لیے what I have done, who am I، اس سے نتیجہ کیا نکلے گا، دوسرے کو برا کہنے سے بچ جائیں گے۔ جب دوسرے کو برا کہنے سے بچ جائیں گے خود سوسائٹی بچتی چلے جائے گی۔ جب تک ہم دوسرے کو برا کہیں گے اپنے آپ کو نہیں دیں گے۔ مثلا مثال دیتا ہوں، مجلس ہو رہی ہے، اس آواز باقری کی باہر والے اچھے سن رہے ہیں، اندر والے کم سن رہے ہیں جی،
عموماً بعض جگہ ایسی مائک لگتی ہے کہ 2 میل تک باہر والے سنتے ہیں، گھر والے جو مجمع کو آواز نہیں آتی، ایسا نہیں؟ مائک باہر لگا دیے ہیں. جس دن یہ مائک اندر لگیں گے، جس دن ہم اندر لگائیں گے اپنے آپ کو، کرٹیسزم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ اپنے عیب کو دیکھنے لگے. انتقاد میں حتیٰ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ایون ہمارے جو ٹریننگ میں بچوں کی، عموماً ہم لوگ ذرا سا ایکسٹرا کرٹیسائز ہوتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اس لیے بچے پروگریس نہیں کرتے، برین ان کا. چنانچہ میں نے تربیت اولاد کی بحث میں تفصیل سے بحث کیا، نہیں کرنا چاہیے. اعتدال ہونا چاہیے، ماڈریشن ہونا چاہیے انتقاد میں. آپ غیر کو انتقاد کریں، کرٹیکل رہیں دوسرے کے لیے، ماڈریشن ہو اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے. اسی طرح سے مجالس میں اگر ہم دوسرے کو برا کہہ رہے ہیں، حتیٰ کسی بھی سسٹم کو، وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں، رنگ کیا ہے، ہمارا سلیقہ کیا ہے. قولوا للناس حسنا، قرآن کہتا ہے کہ اچھی بات کرو، مزے کی بات کرو. جتنا تم اچھی بات کرو گے اتنا بات لوگ سنائی دیں گے، سننے دیں گے. اسی لیے امام حسین نے جانے سے پہلے ہی منشور کا اعلان کر دیا. نانا کے روزے پر آئے، چاند نظر آ چکا ہے اور پہلی رات ہو چکی ہے، اور امام نے شعبان کا بھی چاند دیکھا تھا، امام نے رمضان کا بھی چاند دیکھا تھا، امام نے شوال کا بھی چاند دیکھا تھا، امام نے ذیقات کا بھی چاند دیکھا تھا، امام نے ذی الحج کا بھی چاند دیکھا تھا. اب سفر میں امام محرم کا چاند دیکھ رہے ہیں. زبان سے نکلا انا للہ. صف ماتم بچ چکی ہے، عزادارو شروع ہو چکی ہے. ایک بی بی کی آواز، تلتقط کما تلتقط الطیر. روز محشر فاطمہ زہرا جیسے پرند دانے کو چنتا ہے، اسی طرح سے چاہنے والوں کو چنتی ہے. جہاں مجلس ہوتی ہے بی بی پہنچ جاتی ہے، ہائے حسین، ہائے مظلوم حسین. انا للہ و انا الیہ راجعون. کس نے بے چین کر دیا آپ کو؟ کیوں آ گئے آپ؟ کیا پریشان ہو گئے؟ کس نے بلایا آپ کو؟ کہا بلانے کی ضرورت نہیں ہے، محرم آ گیا ہے، بی بی کی آواز آ رہی ہے، مجھے پرسہ دینے کے لیے جانا ہے. چاند دیکھا گیا ہے. کیا دیکھ لیا چاند میں؟ اگر کسی کو نظر کچھ نہ آیا ہو ذرا غور دیکھو، علی اکبر کا سینہ نظر آ رہا ہے، دیکھو دیکھو عباس کے شانے نظر آ رہے ہیں، دیکھو قاسم کی پامال لاش نظر آ رہی ہے، دیکھو علی اصغر کا گلا نظر آ رہا ہے، دیکھو حسین. اجرکم علی اللہ. محرم، عزاداری، مینا کے ایک حادثے میں جس میں بہت سے مومنین شہید ہوئے ہیں، ایک لندن کی میری بہن مومنہ، وہاں سے مجھے رپورٹ آئی کہ دروازے کے بیچ میں پھسل گئی. جب بھیڑ نے دروازہ کھولا تو 2 دروازے اور دیوار کے درمیان میں بے اختیار اس آواز کو نہ سنا، سبت علیہ مصائب. کیا کام ہے عزاداری کا؟ کیوں جمع ہوئے ہوں؟ حسین کا پرسہ دینا ہے. کیا مانے پرسہ دینا ہے؟ بدل محجتہ فی کا، حسین نے سب کچھ دے دیا. کائے کے لیے دیا؟ لیستنقذ عبادک عن الجہالہ، تاکہ بندے جہالت سے بیدار ہوں، شک و ارتیاب سے دور آ جائیں. حسین کتنی بڑی قربانی دے رہا ہے، نانا کی قبر پر آئے، دیر تک دیکھتے رہے، ہاتھ رکھ کے کہا اللہم اشہد ھذا قبر نبیک
परवरदिगारा तू गवाह रहना ये तेरे नबी की कब्र है, अना इब्न बिन्त नबियक, मैं तेरे नबी का बेटा हूँ, बेटी का बेटा हूँ, जो हो रहा है तू जानता है। उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनही अनिल मुनकर, मैंने इरादा कर लिया है कि अम्र बिल मारूफ करूं, नहीं अनिल मुनकर करूं। रिवायतों में है कि इमाम देर तक बैठे रहे, कहते रहे नाना मैं जाना नहीं चाहता, मुझे कब्र में अंदर ले लीजिए, मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। एक मरतबा इमाम की आंख बंद हुई, आवाज आई अब नहीं, इन्नल्लाह शायरका कतीला, ए मेरे बेटे अल्लाह तुझे शहीद देखना चाह रहा है। हुसैन खड़े हो गए, इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह। काफिला तैयार हुआ, ज़ैनब को इत्तला मिली मेरे बहनें सुन रही हैं, अजीब है हमारे घरों में आज़ादारी, खुसूसन औरतें हमारी बीबियाँ, शौहर भी कहते कोई परेशानी नहीं है, सुबह से इस मजलिस में उस मजलिस में, घर में पके बच्चे खाएं या ना खाएं, लेकिन पुरसा बीबी को जरूर हो। ये कौन सी स्पिरिट है? किस मजलूम का कौन है जो खून है जो बेचैन कर रहा है? हम क्यों इतने बेचैन हो जाते हैं? क्यों इस तरह से घर से निकलते हैं? जनाब ज़ैनब ने अब्बास को बुलाया, अब्बास सुना है भाई जा रहा है, माजाए जा रहे हैं, कहाँ शहजादी? सुना है इंतजाम तुम्हारे हवाले, कहाँ शहजादी? का बताओ कौन कौन साथ जा रहा है? अब्बास ने फहरिस्त निकाली, हुसैन का नाम, अब्बास का नाम, अली अकबर का नाम, कासिम का नाम, एक एक नाम ले रहे थे और बीबी के चेहरे को देख रहे थे। फहरिस्त खत्म हुई, ज़ैनब ने पूछा अब्बास क्या मेरा नाम नहीं है? क्या मैं नहीं चाहूंगी? क्या बीबी इस फहरिस्त में आपका नाम नहीं है? क्या माँ जायज़ तो बोलो, हुसैन आए। ए भैया क्या मैंने कभी तेरे साथ छोड़ा है? मैं नहीं चलूंगी। ये ज़ैनब हो हुसैन इनसेपरेबल, इन दोनों को जुदा नहीं कर सकते। रिवायत में है कि जब बीबी की शादी हुई थी, मौला ने शर्त लगाई थी, अब्दुल्ला अगर ज़ैनब निकलना चाहे तो तुम रोक नहीं सकते। फ़क़ीह बहस करते हैं आया महर में शुरूत लगाए जा सकते या नहीं, लेकिन बड़ी बहस है। जब शादी हो गई बीबी की, 3 दिन बाद माँ मिलने जाती थी बेटी से, अरबों का तरीक़ा था। मौला ने कहा फ़िज़्ज़ा ज़ैनब की माँ तो चली गई, तूने इन बच्चों को माँ की तरह पाला है, जा कर के ज़ैनब की खैरियत देखो, मालूम करो। फ़िज़्ज़ा कहती मैं जब पहुँची, ज़ैनब मुसल्ले पे बैठी हुई बीबी, चेहरे पर खुशी नहीं है। मैंने कहा बीबी खैरियत है? ज़ैनब ने कहा कहाँ की खैरियत है? 3 दिन से मैंने भाई का चेहरा नहीं देखा, 3 दिन से मैंने भाई को नहीं देखा है। इधर ये आलम है। पलट कर कुछ देर संभाला फ़िज़्ज़ा ने, पलट कर जब वापिस आए, क्या देखा फ़िज़्ज़ा ने? मौला के घर से रोने की आवाज़ बुलंद थी। फ़िज़्ज़ा ने पूछा खैर खैरियत है? फ़िज़्ज़ा जब तुम गई थी हुसैन सो रहे थे, उठ कर के किसी का नाम नहीं लिया, पहला नाम जो लिया वो ज़ैनब था। ये 2 भाई बहन कभी जुदा नहीं हो सकते। ए भैया क्या मैं जुदा हो जाऊंगी? हुसैन ने कहा ना, जब तक तुम्हारे शौहर जिंदा है मैं बगैर इजाजत के नहीं ले जा सकता। तारीख कहती है काफिला तैयार हुआ, एक एक बीबी को एक एक जवान ने सवार किया। जब ज़ैनब के सवार होने की बारी आई, हुसैन इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। एक तरफ अली अकबर, एक तरफ अब्बास अमारी के करीब आए। अली अकबर ने जानो पेश किया, अब्बास ने पर्दे को हटाया, हुसैन ने बाजू को संभाला।
صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا عزاداروں کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. پروردگارا مقاصد عزاداری سے روشناس کرا دے. پروردگارا اس کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما. مومنین جہاں جہاں ہیں ان کی جان مال آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما. مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما. بیماروں کو شفا دے. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی انہیں پر کر دے. جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. جو ہمیں بانٹ رہا ہے تو اس کو بانٹ دے. پروردگار ہمیں ظہور کے قابل بنا دے. جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما.